بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے چند متفرق مسائل۔ طلاق کے حوالے سے جو مسائل عرف عام میں یا اس وقت پیش آتے ہیں معاشرہ میں، اس میں کچھ مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ مثلا عام طور پر یہ بھی ایک سننے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ طلاق کے لیے گواہ ہونے چاہیے، بلکہ ایک طبقہ جو رافضی طبقہ ہے وہ تو کہتے ہیں کہ نکاح میں جیسے گواہ ضروری ہوتے ہیں تو طلاق کے لیے بھی گواہ ضروری ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ نکاح میں تو بالکل گواہ ضروری ہے، اس کے بغیر تو نکاح نہیں ہوگا، اور وہ شرط خاص ہیں گواہ۔ لیکن طلاق یہ خاوند کا اصل میں اس کا پرسنلی حق ہوتا ہے، اگرچہ اس کو استعمال کے لیے باقاعدہ ترتیب ہے اور اس کے طریقہ کار ہے جو میں نے بیان کی ہیں اس سے پہلے۔ تو باقی جب وہ یعنی اگر طلاق دیتا ہے، چاہے تنہائی میں بیٹھ کے دے، پہاڑ کی چوٹی پر بھی دے، زبان سے اگر اس نے الفاظ نکال دیے ہیں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اس میں گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے کوئی ہو پاس نہ ہو، بیوی سامنے ہو نہ ہو، طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بیوی کا نام ہی لے، بلکہ بیوی کی طرف کسی بھی حیثیت سے پروناؤن اس میں ضمیر سے اگر اشارہ دے رہا ہے اس کو، اور یا اس میں اشارہ کے ذریعے جیسے بھی اس کی طرف اشارہ یا اس کو خاص کر رہا ہے کسی بھی صفت کے ساتھ، تو یا اگر نام لے رہا ہے، نام بے شک اگر غلط بھی دیا ہے لیکن اس نے مراد بیوی کو ہی رکھا ہے تو پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اچھا، نابالغہ لڑکی، ویسے نابالغ کی طلاق کا تو اعتبار نہیں ہے، وہ تو مسئلہ میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ اس میں اگر ضرورت پڑ بھی جائے، ناگزیر حالات درپیش ہو جائیں تو پھر قاضی کی معاونت لینی پڑتی ہے، لیکن مجنون اور نابالغ کی طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن نابالغہ لڑکی ہو اور اس کو کوئی بالغ آدمی طلاق دے رہا ہے تو اس کی طلاق معتبر ہو جائے گی، کیونکہ دینے والا بالغ ہے، اس کی طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح حالت حمل ہو یا حالت حیض ہو، حالت نفاس ہو۔ حالت حمل تو امید والی، اور حالت حیض وومنسز ماہواری، اور حالت نفاس بعد الولادہ بچے کی پیدائش کے بعد کا جو سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں سبھی حالتوں میں یعنی طلاق دینی نہیں چاہیے، غلط بات ہے ایسی حالتوں میں۔ طلاق تو ایسے طہر میں کہ جس طہر میں، جس پاکی میں اس نے قرب حاصل نہ کیا ہو، تو لیکن ان تین حالتوں میں اگر دے دی طلاق تو واقع ضرور ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں طلاق کو روکتی ہیں، حمل وغیرہ یہ چیزیں نہیں، طلاق ہو جائے گی۔ ایسے ہی طلاق غصے میں بھی جیسے ہوتی ہے، تو مذاق میں اگر کوئی دے رہا ہے تو پھر بھی ہو جائے گی، اور اگر کوئی جبر میں کوئی دلوا رہا ہے اس سے تو تقریری زبان سے کہہ دی تو بہر صورت ہو جائے گی۔ تحریر میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ میں اس سے پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ لا علمی میں غیر ارادی طور پر اگر طلاق نامہ پر دستخط کروا لیے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں تھا، ان پڑھ تھا یا جلدی میں پڑھ ہی نہیں سکا، تو اس طرح طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ طلاق واقع ہونے کے لیے ارادہ نیت ہونی چاہیے تھی، تو وہ نہیں پائی گئی۔ ایسے ہی خواب میں اگر کوئی لڑ رہا تھا اور خواب میں اگر اس نے طلاقیں دے رہا تھا تو اس طرح نہیں ہوتی، اگرچہ وہ بلند آواز سے اس نے اتنی دی کہ پاس والے جو ہے وہ انہوں نے سن بھی لی، اور وہ اس کو جگایا یا جاگ گیا تو انہوں نے کہا بھئی آپ نے ہمارے سامنے بیوی کو طلاقیں دی ہیں، چونکہ جس عالم رؤیہ میں خواب میں اس نے دی ہیں تو اس میں مواخذہ نہیں ہوتا حدیث کے مطابق بھی، جب تک آدمی سویا ہو، جاگے نہ، تو اس کا مرفوع القلم ہوتا ہے، وہ ان تین میں سے ہے۔ ایسے ہی کسی نے بیوی سے کہا تو جان تیرا کام جانے، تو جان اور تیرا کام، اس سے مراد وہی اگر غصے میں یا نیت طلاق سے یا غصے میں یا مذاکرہ طلاق کے وقت کہا ہے تو طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی تجھ پر 7 طلاقیں، تجھ پر 100 طلاقیں، تجھ پر 10 طلاقیں، تو ظاہر بات ہے 3 سے اوپر طلاقیں ہوتی نہیں ہیں خاوند کے حق میں، تو 3 واقع ہوں گی، باقی لغو ہو جائیں گی، یعنی ضائع ہو چلی جائیں گی، فضول۔ اچھا، کوئی شخص اگر جیل سازی کرتے ہوئے وہ طلاق نامہ، جیلی طلاق نامہ بنانا چاہتا ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے، جیسے کہ بعض ممالک میں لوگ نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے دوسری شادی کے حوالے سے، تو
دو آدمیوں کو گواہ بنا لیں اور گواہ بنا کر کے میں فرضی جلی جو ہے وہ طلاق نامہ بنانے لگا ہوں تو طلاق تو نہیں ہوگی، طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بعد میں وہاں عدالت میں اس کا اقرار کیا اپنی زبان سے کہ میں نے طلاق دی تھی تو ایسی صورت میں طلاق واقعہ ہو جائے گی، طلاق واقعہ ہو جائے گی ایسی صورت میں۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہا تجھے آدھی طلاق یا پونی طلاق، تو آدھی پونی تو ہوتی نہیں ہے، تو کلی ہو جائے گی، یعنی ایک طلاق ہو جائے گی۔ کسی نے اپنے بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق یا تیرے جسم کو طلاق یا تیرے سر کو طلاق یا تیرے سر کو طلاق ایسے نسبت کی، تو تیری پیٹھ کو پیٹ کو یعنی ایسے جسم کے عضو کو کہ جس کے ساتھ جسم پورا تعبیر کیا جا سکتا ہے، قائم مقام ہو سکتا ہے، تو پھر طلاق اس کو ہو جائے گی۔ تیری روح کو طلاق، تیری شرمگاہ کو طلاق، تو پھر ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے بیوی کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا اس سر کو، تو اس سر یہ خاص سر ہو گیا، خاص سر، خاص ایک عضو، خاص ایک جو ہے عضو کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر، اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی۔ تو یہ چند مسائل اس حوالے سے تھے۔ اور اسی طرح بیوی نے اگر خاوند سے کہا کہ دیکھ میں نے اپنے آپ کو طلاق دے دی ہے، ٹھیک ہے، تو خاوند نے کہا ٹھیک ہے، تو ٹھیک کہنے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر اس نے 3 طلاقیں دی تھیں اور اس نے کہا میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، خاوند نے کہا بالکل ٹھیک کیا، تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ ایسے ہی ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ اپنے ماں باپ کو ملنے نہیں جاؤ گے، تو یہ نہ جائے، ان میں سے اگر کوئی آتا ہے تو آئیں ملیں، لیکن یہ نہ جائے، یہ جائے گی تو پھر مسئلہ ہوگا طلاق۔ ایسے ہی طلاق دی اور طلاق 3 بار بلا اضافت صریحہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ویسے تسبیح پڑھنی شروع کر دی طلاق طلاق طلاق، تو ایسی صورت میں بیوی پر طلاق نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ماحول طلاق کا چل رہا تھا اور بیوی اس ماحول میں موجود تھی اور ٹاکرا چل رہا تھا، تو وہ طلاق مانگ رہی تھی اور یہ اس نے اس دوران جو ہے ہوائی فائرنگ کی، طلاق طلاق طلاق، تو پھر حالات کو اور مذاکرہ اور مجلس کو دیکھتے ہوئے اس کی طلاقیں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ قرینہ، قرائن اور عرف، سیاق سباق، ان چیزوں کا طلاق کے واقع ہونے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ طلاق کے واقع ہونے اور نہ واقع ہونے کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے، گہرا۔ کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا تجھے طلاق، تو طلاق ہو جائے گی، ظاہر بات ہے۔ کسی نے طلاق کہا یعنی تا اور آخر میں پتلا کا وہ پڑھا، تو عام طور پر لوگ اسی طرح پڑھتے ہیں، تو عرف و عادت کے مطابق طلاق ہو ہی جائے گی۔ ہاں اگر کسی نے طراق کہا، تجھے طراق، تا را اور آخر میں کاف، تو یہ تو سرے سے لفظی تبدیل کر دیا نا، تلفظی تبدیل ہو گیا، تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہی اگر کسی شخص کو طلاقیں یاد نہ ہوں اور جو ہے اس کو طلاقیں یاد نہ ہو کہ میں نے 2 دی ہیں 3 دی ہیں، کیا ہے اس لحاظ سے، تو گواہوں اور مخاطب یعنی بیوی نے بھی نہیں سنی یا بیوی کو بھی یاد نہیں ہے بالکل، اور گواہوں کا بھی کوئی پتہ نہیں، گواہ بھی نہیں ہے، اور خاوند بول رہا ہے کہ میں نے کتنی دی ہیں، تو ایسی صورت میں پھر گمان غالب کا اعتبار ہوگا کہ یہ بیٹھ کے سوچے زیادہ ذہن کس طرف جا رہا ہے، 2 دی ہیں، 1 دی ہے، 3 دی ہیں، گمان غالب کا اعتبار ہوگا۔ تو جیسے رکعتوں کے اندر آدمی بھول جائے نا، تو وہاں بھی ایک مسئلہ یہی ہے کہ گمان غالب سوچے۔ ایسے ہی اگر کسی کی بیوی حاضر نہ ہو، اس کا نام بھی نہ لیا جائے، صحیح نام، اس کو مخاطب بھی نہ کیا جائے، اس کی طرف اس میں اشارہ سے اشارہ بھی نہ دیا جائے، اور جو ہے دوسرا کوئی اور نام یعنی غلط نام لے کے جو اس کو بلایا جائے، مطلب اس کا نام کچھ اور تھا اور نام کچھ اور لیا گیا ہے، ویسی صورت میں طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ نہ اشارہ ہے، نہ اس کا نام ہے، نہ وہ کچھ اور، پھر نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اس نے دوسرا نام لے کر مراد پھر بھی بیوی کو سامنے رکھا ہے، ویسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اچھا، کسی شخص نے لفظ طلاق بولا ہے اور ساتھ عدد کا ذکر نہیں کیا، 2 3، تو ایک ہی ہوگی، اگرچہ اندر نیت میں جو ہے 3 بھی رکھی ہوں، پھر بھی ایک ہی ہوگی، کیونکہ صریح میں نیت کا اعتبار اس لحاظ سے نہیں ہوتا کہ اس کے اندر عدد کی آپ نیتیں کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور مگر کنایہ جو لفظ ہوتا ہے، کنایہ میں اگر ایک سے زیادہ نیت کی جا رہی ہے تو پھر زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور
اور اگر کسی نے کنائے لفظ بولا ہے لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس نے اس کی نیت کی ہے طلاق کی کہ نہیں کی، بعد میں اس کو جب مسئلے کا پتہ چلا تو اب سوچ رہے پتہ ہی میں نے اس وقت طلاق کی نیت میرے ذہن میں تھی نہیں تھی، تو جب یاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں طلاق واقعہ نہیں ہوگی، حتی الامکان کو اس کو بچا دیا جائے گا۔ ایسے ہی سوچ اور فکر میں مجبور ہو کر زبان سے بیوی کو تنہائی میں طلاق دے دی تو واقع ہو جائے گی۔ مثلا سوچ فکر میں تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں نہ دوں، حالات واقعات ایسے کوئی بنے ہوئے تھے، اور ایسے سوچ میں تو طلاق نہیں ہوتی، یہ مسئلہ تو پہلے میں نے بیان کیا ہے سوچ فکر میں، لیکن پھر کرتے کرتے بے اختیار ہو گیا اور تنہائی میں ہی بلند آواز سے کہنے لگا بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس کو طلاق، اس کو طلاق، اس کو طلاق، کیا نام لے کے کہا طلاق طلاق طلاق، تو ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی جب اس نے سوچ فکر سے مجبور ہو کر اپنی زبان سے اس طرح کے بے قائم ہوش و آواز کہہ دیے لفظ۔ ہاں اگر یہ تلفظ کسی واقعے کی حکایت کرتے ہوئے، نقل کرتے ہوئے یا ذہنی فرضی واقعہ کا پیش خیمہ بنا کر اس نے اگر یہ لفظ ادا کیے تو طلاق نہیں ہوگی۔ مثلا کہ کسی کا کوئی واقعہ پیش آیا تو سوچ رہا ہے کہ بھئی اس نے پھر ایسا بیوی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا فلاں ہوا تو پھر اس نے اپنی بیوی کو کہا تجھے طلاق، تو اب یہ اپنی زبان سے اس واقعے کو سوچ رہے اور اپنی زبان سے کہہ بیٹھا کہ اس نے یعنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق، ایسی صورت میں اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، وہ تو اس کا واقعہ اپنے دماغ میں لا رہا تھا سوچ فکر میں اور اچانک اس کی زبان سے تجھے طلاق، بیوی کو طلاق، اس طرح کے لفظ نکل گئے، تو یہ تو ایک حکایت تھی جو کسی کی تھی، ہو سکتا ہے اسی کی بھی سابقہ حکایت ہو کہ سابقہ اس نے کوئی ایسا واقعہ کیا ہو اور اس کو یاد کر رہا ہو کہ میں نے ایسے کہا تھا کہ میری بیوی کو طلاق، تو یہ تو پرانی بات کی نقل کر رہا ہے، نقل اتار رہا ہے، حکایت کر رہا ہے، تو اس طرح طلاق نہیں ہوتی۔ اور یا ذہنی فرضی واقعہ ہے کہ بیوی کے ساتھ بہت لڑائی ہوتی رہتی ہے تو بیوی کو پسند نہیں کرتا، تو اپنے واہم خیال میں ہے کہ بس اس بیوی سے جو ہے جدا ہونا چاہیے، تو اسی سوچ فکر میں تھا، تو سوچ فکر میں ہوتے ہوتے کہ سوچنے لگا کہ میں نے بیوی کو اس طرح ہو تو میں بیوی کو اس طرح کہوں گا، میں اس طرح ہو تو اس طرح کہوں گا، تو یہ ایک فرضی کہانی سوچتے سوچتے اس کی زبان سے نکل کے میں پھر اس طرح کہوں گا کہ تجھے طلاق، تو یہاں بھی ایک فرضی تصور کے ساتھ اس کی زبان سے نکلی ہے تجھے طلاق، تو پھر بھی طلاق نہیں ہوگی۔ طلاق کب ہوگی؟ جب یہ حالات سے مجبور ہو کر بقائم ہوش و حواس باقاعدہ ارادہ کر کے طلاق واقع کرنے کا ارادہ کر کے کہہ دے، پھر طلاق۔ اچھا اسی طرح جو ہے اگر یہ چند میں نے باتیں آپ کے سامنے اور رکھ دی، اسی طرح 1 2 3 اگر کسی نے کہا 1 2 3 تم طلاق ہو، تم، تو یہ تم طلاق ہو جدا جملہ ہے نا، اور اسی طرح کہا تم طلاق ہو 1 2 3، تو یہاں بھی 2 جملے ہیں، تو دونوں صورتوں میں 2 جملے مستقل بن گئے، تو ایسی صورت میں ایک ہی طلاق ہوگی جس میں طلاق کے ذکر آ رہے ہیں، تو 2 جملے ہو گئے اور دوسرا جملہ کیا ہو گیا؟ رد چلا گیا، مردود ہو گیا، یعنی فضول ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے دونوں مفہوموں کو، دونوں مضمونوں کو ایک جملے میں لے آیا، مثلا 1 2 3 طلاق ہو یا تم طلاق 1 2 3، تو یہ دیکھیں ایک جملہ بن رہا ہے، یہاں 2 جملے نہیں بن رہے، تو ایسی صورت میں پھر دونوں جملوں میں 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور کسی آدمی نے پہلے کوئی طلاق دی ہوئی تھی اور دوبارہ سے کسی کے سامنے نقل کر رہا ہے، کبھی ایک کے سامنے کبھی دوسرے کے سامنے، کہ میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تھا کہ تجھے طلاق ہے، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، تو یہ متعدد جگہوں پر اگر اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو اگر یہ پہلی طلاق کو نقل کر رہا ہے تو پھر وہی ایک ہی ہے اور نئی نہیں ہوگی، لیکن اگر نئے سرے سے کہہ رہا ہے تو پھر نئی طلاقیں یعنی 3 تک پوری ہوں گی، لیکن عام طور پر نقل کرنے والا نقل کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے طلاق نئی نہیں ہوگی، نئی طلاق نہیں ہوگی۔ تو بہرحال ایک مسئلہ میں نے پیچھے بیان کر دیا تھا کہ جعلی طلاق نامہ اگر 2 گواہوں کی صورت میں بنایا جا رہا ہے فرضی، تو طلاق نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کا زبان سے اقرار کہیں کر لیا جرگہ میں یا عدالت میں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے طلاق القاذب والحاضر، مذاق کرنے والا ہو یا جھوٹ کے ساتھ کہنے والا بیوی کو طلاق، تو پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی وہ شخص کہ جس نے ایسے ہوا کہ
اس نے عدالت میں جا کے جلی، یعنی کیا مطلب کہ ایک شخص وہ اس کا نام ہے عمر، اور وہ بکر بن کر کسی کا یعنی داماد ہے بکر، تو وہ بکر بن کر جا کر عدالت میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں بکر ہوں اور فلاں کا میں داماد ہوں، تو میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو اب یہ عمر جو ہے بکر اپنے آپ کو ظاہر کر کے بکر کی طرف سے گویا طلاق بھی اس کی بیوی کو دینا چاہتا ہے، تو اس کی بیوی تو نہیں طلاق ہوگی، کیونکہ عمر ہے، بکر بکر ہے، عمر بکر کی بیوی کو تو طلاق نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر اس نے عدالت میں یہ کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس طرح کے لفظ کہے، تو جتنی بار کہیں اتنی طلاقیں اس عمر کی اپنی بیوی پر طلاق واقع ہو جائیں گی۔ اگرچہ یہ گیا تھا اس کو برباد کرنے، لیکن وہ تو نہیں برباد ہوگا، البتہ یہ خود برباد ہو جائے گا، اس کی بیوی طلاق ہو جائے گی۔ تو جلد سازی دوسرے کے ساتھ کر رہا تھا، پکڑا خود جائے گا۔ تو اس طرح کے کچھ مسائل ہیں جو متفرق، جو عام طور پر بعض مسائل پیش آتے ہیں، تو میں نے یہ مسائل آپ کے سامنے اس نشست میں اکٹھے کر دیے ہیں۔